یہ کائنات اپنے آغاز کے دھماکے بگ بینگ کے وقت سے مسلسل پھیل رہی ہے، لیکن کتنی رفتار سے؟ اس سوال کا جواب یہ انکشاف کر سکتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کائنات کے بارے میں جانتے ہیں وہ شاید سب کچھ غلط ہو۔ کائنات بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ جب ہم کسی بھی سمت دیکھتے ہیں تو کائنات کے سب سے دور نظر آنے والے علاقوں کا فاصلہ لگ بھگ 46 ارب نوری سال کے فاصلے جتنا بنتا ہے، لیکن یہ اصل میں صرف ہمارا ایک بہترین اندازہ ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ یہ کائنات لگ بھگ 13.8 ارب سال سے پہلے وجود میں آئی اور تب سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ کروڑوں اربوں ستاروں، گرد و غبار اور گیسوں پر مشتمل نبولا کے نظام کو کہکشاں کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری اپنی کہکشاں کے علاوہ دوربین کی مدد سے اب تک 10 ارب کہکشاؤں کا سراغ لگایا جا چکا ہے، جن میں سے صرف 3 کہکشاؤں کو صرف خالی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہماری اپنی کہکشاں جس میں ہماری زمین اور نظام شمسی واقع ہے، جس کو ملکی وے کہکشاں کہتے ہیں، یہ تقریباً 10 ارب ستاروں پر مشتمل ایک کہکشاں ہے۔ اس کا ڈایا میٹر تقریباً 1 لاکھ نوری سال ہے اور سورج اس کے مرکز سے 30,000 نوری سال دور واقع ہے۔ رات کے وقت ہم آسمان پر جتنے ستارے دیکھتے ہیں وہ ملکی وے کا 1% بھی نہیں ہے۔ ناظرین، جب ہم ملکی وے سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں ہماری کہکشاں کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ ملکی وے کہکشاں جس کہکشاؤں کے گروپ کا حصہ ہے، اس گروپ میں بہت ساری کہکشائیں ہیں جو کہ 1 کروڑ نوری سال پر پھیلی ہوئی ہیں۔ کہکشاؤں کے اس ہجوم سے بھی باہر نکل کر دیکھیں تو ہمارا سامنا سپر کلسٹر سے ہوتا ہے۔ ان سپر کلسٹر میں بہت سارے گروپ شامل ہیں۔ سپر کلسٹر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ 11 کروڑ نوری سال ہے۔ سپر کلسٹر سے باہر نکل کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں سپر کلسٹر ایک ذرے کے برابر ہے۔ ہماری قابل مشاہدہ کائنات میں 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب مختلف کہکشائیں موجود ہیں۔ ان کہکشاؤں میں ستاروں کی تعداد ہماری زمین پر موجود ریت کے ذروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ زمین سے کسی بھی طرف قابل مشاہدہ کائنات کا فاصلہ 46 سے 50 ارب نوری سال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری قابل مشاہدہ کائنات کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ 93 ارب نوری سال ہے۔ دوستو، اگر ہم ایک ایسی سپیس گاڑی بنانے میں کامیاب ہو گئے جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہو، جو کہ ناممکن ہے، لیکن اگر یہ سپیس گاڑی تمام عمر سپیس میں دوڑائیں پھر بھی ہم کائنات کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم یہ رفتار بڑھا کر 6 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ بھی کر دیں تو پھر بھی ہم کائنات کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوستو، اب اگر رفتار 1000 گنا بھی بڑھا دی جائے تو تب بھی ہم کائنات کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ کائنات بگ بینگ کے بعد مسلسل پھیل رہی ہے اور اس کی رفتار روشنی کے برابر ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے کناروں تک پہنچ جائیں؟ بلکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو، اس وقت اگر آپ کسی بھی ملک میں موجود ہیں اور آسمان پر آپ کو جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ صرف ایک کہکشاں کے ستارے ہیں، جبکہ یونیورس میں خربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ ہر کہکشاں میں کروڑوں ستارے اور سیارے موجود ہیں، لیکن حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ سورج کے علاوہ باقی ستارے ہماری زمین سے اس قدر دوری پر واقع ہیں کہ اگر ہم ناسا کی بنائی ہوئی تیز ترین سپیس گاڑی پر ہزاروں سال مسلسل سفر کریں پھر بھی کسی ستارے پر لینڈ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ہم اس کائنات میں نتھنگ ہیں۔ یونیورس میں ہماری کوئی خاص اوقات نہیں، بلکہ کائنات میں بڑے بڑے سپر کلسٹر کی بھی کوئی اوقات نہیں، جن میں لاکھوں کی تعداد میں صرف کہکشائیں موجود ہوتی ہیں۔ دوستو، ہماری اس قابل مشاہدہ کائنات کے باہر کیا ہے، اس حوالے سے ہم انسان ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری قابل مشاہدہ کائنات سے باہر کائنات اتنی زیادہ پھیلی ہو جس کا ہم تصور بھی نہ کر سکیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری قابل مشاہدہ کائنات اصل میں کائنات میں ریت کے ایک ذرے کے برابر ہو۔ ہم یہ جان ہی نہیں سکتے کہ ہماری قابل مشاہدہ کائنات کے باہر کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کائنات کے دور دراز مقامات سے روشنی ابھی زمین تک واپس پہنچی ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کائنات کے بہت سے مقامات سے روشنی ہم تک کبھی واپس نہ پہنچے، کیونکہ کائنات کے بہت سے مقامات روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان مقامات سے روشنی کبھی بھی زمین تک واپس نہیں پہنچے گی۔ یعنی اگر انسان لافانی بھی ہو جائیں تو کائنات کے بہت سے مقامات اس کی نظروں سے اوجھل ہی رہیں گے۔ دوستو، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم انسان چاہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید اس طرح کی اسلامی، سائنسی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔